شیخ الاسلام حضرت مولانا شاہ محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے کے لیے آج کی عزت مسرت سعادت حاصل کر رہے ہیں مولانا مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی قاضی صاحب شیخ الفقہ جامعہ اسلامیہ۔ مولانا سے التماس ہے کہ وہ تذکرہ شیخ الاسلام کی مسرت عزت حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي أعز العلم في الأعصار وأعلى حزبه والأنصار، والصلاة والسلام على سيدنا الحبيب المصطفى المختار وعلى آله الطاهرين الأخيار وأصحابه الراشدين الأبرار وعلى المقتبسين من مصابيح الأنوار ومن قام بدعوتهم إلى يوم القرار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. گرامی منزلت حضرت امیر جامعہ دامت برکاتہ العالیہ، سیادت مآب حضرت شیخ الجامعہ صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ، اور رونق اس پہ معزز شیوخ کرام، علماء اعلام، اساتذہ جامعہ، عزیز طلبہ، مکرم حاضرین و سامعین، نہایت ہی سعادت مندی اور خوش بختی کی بات ہے کہ شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمۃ والرضوان کے اس عرس پاک کی اور سالانہ جلسہ تقسیم اسناد کی مجلس سعید میں تذکیر شیخ الاسلام سے متعلق کچھ عرض کرنے کی ہمارے بزرگوں نے سعادت بخشی ہے۔ اس پر ہم اللہ کی بارگاہ میں بھی شکر گزار ہیں اور اپنے اساتذہ اور شیوخ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اختصار کے ساتھ اس عبقری شخصیت کی بارگاہ عالی جاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ آپ کی مبارک ذات کے بارے میں ایک ادنا طالب علم کیا عرض کر سکے، جن کی علمی جلالت اور بلندی کا تذکرہ اپنے دور کے علماء اعلام نے کیا، اور اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ آپ کے مرشد برحق استاد المشائخ اور شیخ المشائخ شیخ العربی والعجم حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے جن مبارک کلمات کے ساتھ کیا ہے، اگر ان کلمات میں سے ایک ایک کلمے کی تشریح کی جائے تو اس کے لیے ایک باقاعدہ دفتر اور مقالے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ علامہ زمان فرید دوران جامع علوم ظاہری و باطنی عارف باللہ، آپ غور کیجئے کہ کتنے معنی ہے، جملے ہیں اور کلمات ہیں جو شیخ الاسلام کی عظمت اور منزلت کا پتہ بتاتے ہیں۔ اسی طرح سے مولانا عبدالحی نزہۃ الخواطر میں لکھتے ہیں: کان اوحد زمانہ فی العلوم العقلیہ والنقلیہ، کہ شیخ الاسلام علوم عقلیہ اور علوم نقلیہ میں یکتائے روزگار تھے، اپنے زمانے کے امام تھے، جن کی عظمت شان کا دنیا اعتراف کرتی ہے، انہوں نے آپ کی عظمت شان کا اعتراف بھی کیا، اظہار بھی کیا اور لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور آپ کے جلیل القدر اساتذہ کرام نے آپ کی عظمت شان کی تعریف و توصیف کی ہے۔ یہ حقیقت ہم پر واضح ہے کہ حضرت علامہ عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کا تذکرہ کیا جبکہ آپ ان کے پاس تعلیم پا رہے تھے، تو استاد محترم اپنی کتاب لکھ رہے ہیں، تعلیم فرما رہے ہیں، تو تعلیم کے موقع پر لکھتے ہیں: الفتھا حین قراءۃ الذکی المتوقد المولوی الحافظ محمد انوار اللہ، کہ میں یہ رسالہ اس وقت لکھا ہوں جبکہ ذہین و فطین طالب علم، بیدار مغز طالب علم مولوی حافظ محمد انوار اللہ میرے پاس پڑھ رہے تھے۔ تو اب غور کیجئے کہ استاد کو کس قدر آپ کے علمی
جستجو اور طلب صادق پر ناز ہے کہ فرماتے میں اس زمانے میں لکھا جب کہ یہ میرے پاس پڑھ رہے ہیں، ہزاروں طلبہ استاد کے پاس پڑھتے ہیں، لیکن استاد ناز اسی پر کرتا ہے جو علوم و معارف کا تاجدار ہونے والا ہوتا ہے۔ اس کی بصیرت والی نگاہ دیکھتی ہے کہ یہ آج طالب علم ہے لیکن یہ مرد ہے، خلائق بننے والا ہے، مرکز علم و معرفت بننے والا ہے۔ تو عزیزان محترم، حضرت شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے زمانے میں اٹھایا اور آپ کو نشو و نما بخشی جبکہ دنیا کے اندر آپ کی ضرورت تھی، علماء کی کمی نہیں تھی، مصنفین کی کمی نہیں تھی، ہر عالم نے، ہر مصنف نے، ہر بزرگ نے، ہر عارف نے دین کی خدمت انجام دی ہے، کسی کی خدمات کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور ہمارے جامعہ کا مزاج تعصب کا نہیں ہے بلکہ حقیقت میں جس کا جو مقام ہے ہر ایک کا اعتراف کیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، تمام کے تمام اپنے اعتبار سے کام کر رہے تھے، لیکن ضرورت تھی ملک کی سطح پر جو خرابیاں آئی ہے ان خرابیوں کا خاتمہ کیا جائے، ان رسوم باطلہ کی خلا قما کیا جائے اور ان کو ختم کیا جائے، اور پھر پورے عالمی سطح پر اسلام پر جو یلغار ہو رہی ہے، اسلام کے بنیادی عقائد کو جو تباہ و تاراج کیا جا رہا ہے، ملحدین نے فلسفہ کا سہارا لے کر اسلام کے بنیادی اور اساسی عقائد کو ختم کرنا چاہا۔ ضرورت تھی کہ ان کا رد بلیغ کیا جائے، صرف اہل سنت کے عقائد ہی کی حفاظت کی ضرورت نہیں تھی بلکہ اسلامی عقائد کی بھی حفاظت کی ضرورت تھی۔ تو شیخ الاسلام کو اللہ نے اٹھایا اور آپ اہل سنت کے عقائد کی بھی حفاظت کیے اور عقائد اہل سنت کے خلاف کہنے والوں کا بھی رد بلیغ فرمایا ہے، لیکن صرف توجہ اسی جانب مرکوز نہیں رکھی بلکہ قوم و ملت کو بیدار کیا اور ان کو شعور آگہی بخشی کہ دیکھو اپنے مسلک پر مضبوط رہنا ہے، دلائل کے ساتھ اپنے مسلک کی معرفت رکھنا ہے، اس میں شرم و انحراف نہیں ہونا، لیکن تمہاری ساری مشغولیت صرف اسی میں رہ جائے گی تو یہ خانہ جنگیوں کی وجہ سے غیروں کو اسلام کے بنیادی احکام پر اور بنیادی مسائل پر حملہ کرنے کا موقع ملے گا، اس سے بے خبر نہیں رہنا۔ اٹھائیے حقیقت الفقہ، آپ اس کے اخیر میں نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھو اپنی پوری توجہ مرکوز کرو تو اس امر کی طرف کرو کہ بنیادی طور پر مشترکہ عقائد پر اسلام کے دشمن کیا حملہ کر رہے ہیں، اس کا کیسے سدباب کیا جائے۔ اگر یہ آپسی تھوڑے سے فروعی مسائل کے اختلاف کو اساس اور بنیاد بنا کر پوری توجہ اسی جانب مرکوز ہوگی تو اغیار کو موقع ملے گا اور مسلمانوں کو بے دین بنانے میں وہ کامیاب ہوں گے، تحریہ بنانے میں کامیاب ہوں گے، ملحد بنانے میں کامیاب ہوں گے۔ لہذا اہل علم کو بھی متوجہ کیا، اہل دانش کو بھی متوجہ کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بے توجہی بہت بڑے نقصان کا باعث بنے، لہذا ہماری توجہ اس جانب بھی ہونی چاہیے۔ تو عزیزان محترم، اتنا آپ نے گہرائی کے ساتھ اسلام کا مطالعہ کیا اور حالات زمانہ کے تقاضے کا آپ نے مکمل لحاظ فرما کر اسلام کی تعلیمات کو پیش کیا ہے۔ اور عزیزوں، جیسے میں نے عرض کیا ہے، اہل علم اپنے اعتبار سے کام کر رہے تھے، ہر ایک کا کام لائق تعریف ہے، لائق تحسین ہے۔ شیخ الاسلام اللہ پاک کے فضل و کرم سے جس کام کے لیے اٹھائے گئے تھے وہ کیا کام تھا، آپ کے کیا تجدیدی کارنامے تھے۔ دیکھو مملکت آسیہ کے تاجدار اپنے شاہی دور میں جو کچھ وہ کر رہے تھے سو کر رہے تھے، لیکن عزیزان محترم، ہر عالم کا علم اپنی جگہ ہے کہ وہ اس کا جہاں دائرے کار ہے وہیں تک اس کی اصلاح ہوتی ہے، ہر خطیب کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہ اصلاح کرتا ہے۔ عزیزان محترم، پورے ملک کے اندر جہاں جہاں شعبات کے اندر خرابیاں ہیں اس کا خاتمہ کرنے کے لیے ایک خطیب اٹھے گا تو ظاہر ہے اس کی آواز وہاں تک پہنچ نہیں سکے گی، ایک درسگاہ میں رہنے والا اٹھے گا تو اس کی آواز اتنا اثر نہیں پیدا کر سکے گی۔ اللہ پاک نے آپ کو مقام وہ دیا کہ استاد پہلے بادشاہوں کے بنے، اللہ پاک نے ان کو آپ کا تلمیذ بنایا، انہوں نے علمی فیض آپ سے حاصل کیا، پھر بادشاہ نے جب براہ راست آپ سے تعلیم حاصل کی، میر محبوب علی خان نے آپ سے تعلیم حاصل کی، اور جس وقت وہ تخت شاہی پر فائز کیے گئے، بٹھائے گئے، متمکن کیے گئے تو کہا میں جو کچھ ہوں یہ مولانا کی وجہ سے ہوں۔ تو حضرت علم سے انہوں نے حد سے وافر حاصل کیا۔ اب اس کے بعد ضرورت پڑی کہ باقاعدہ طور پر ایسے مربی ہو، صدر الصدور ہو، جو سارے کے سارے اسلامی نظام کے اندر کام کرنے والوں پر نظر رکھتے ہو۔ سب مربی اپنی جگہ ہے، مربیوں کے بھی مربی کی ضرورت پڑی تو حضرت شیخ الاسلام کی خدمت میں معروضہ پیش کیا گیا اور آپ سے خدمات حاصل کی گئی۔ یہ شاہ وقت کا انتخاب نہیں تھا، یہ خالق کائنات کا انتخاب تھا۔ رب چاہتا تھا کہ ملک کی سطح پر عالمگیر پیمانے پر شیخ الاسلام کا فیض پہنچے، آپ کا وہ عظیم کارنامہ تھا، رب نے منتخب کیا تھا۔ اسی لیے حبیب پاک نے مدینہ منورہ جانے کے بعد واپس لوٹا دیا تھا، کیونکہ
مدینے میں جانے والا جو عاشق مدینے میں بقی کی تمنا لے کر جاتا ہے رہنے کا عزت ملتا ہے. ہزاروں گئے رہ گئے پیوند خاک کے بقی بن گئے لیکن شیخ الاسلام کو امر ملتا ہے کہ انوار اللہ واپس لوٹو. بھجایا جا رہا ہے. خاتم النبیین ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ آنے والے حالات میں مولانا شیخ الاسلام انوار اللہ کے کام کی ضرورت ہے. انتخاب مصطفیٰ کا نام امام انوار اللہ ہے اور انتخاب خدا کا نام امام انوار اللہ ہے. عزیزان محترم پھر لوٹ کر آتے ہیں اور عظیم کام انجام دیتے ہیں. ایک بادشاہ کی تربیت ہوئی اور پھر ان کے دور شاہی میں کارہائے نمایاں آپ نے انجام دیے. پھر عثمان علی بادشاہ آپ کے پاس پڑھتے رہے. انہوں نے اکتساب فیض کیا. بادشاہ کے ذہن کو حق کی طرف موڑنا آسان بات نہیں ہے. سرمایہ دار ذہن جو ہوتا ہے وہ جھکنا نہیں چاہتا. تعلی اور تسلط ہوتا ہے. شریعت کے سامنے جھکنا, خواہش نفس کو قربان کرنا غریبوں کے لیے آسان ہے, امیروں کے لیے مشکل ہوتا ہے, اقتدار والوں کے لیے مشکل ہوتا ہے. مگر شیخ الاسلام کی تربیت کو دیکھو. شاہ وقت اپنے پورے خزانے کو اسلام کے لیے وقف کرتے ہیں. آپ بار بار احکامات جاری کرواتے ہیں کہ ضرورت ہے کہ مثال کے طور پر دیہاتوں کا جائزہ لیا جائے. بے دینی پھیل گئی ہے, علم پہنچنا ضروری ہے, واعظین کا انتظام کیا جائے, تنخواہیں مقرر کی جائے. بادشاہ ہاں کہتے ہیں اور ان کے لیے واعظین مقرر کیے جاتے ہیں. آپ نے ملاحظہ کیا کہ بہت سے ایسے غریب لوگ بھی ہیں کہ دینی کتابیں خریدنے کی صلاحیت نہیں ہے, ان تک کیسے علم پہنچے. تو آپ نے بادشاہ کو کیسے متوجہ کیا, انداز دیکھو. فرمایا میر محبوب علی بادشاہ کی فاتحہ کرتے ہیں, ایصال ثواب کرتے ہیں. ایصال ثواب کے لیے بہت سے کار خیر ہوتے ہیں لیکن یہ بھی بڑا کار خیر ہوگا کہ شاہ وقت کے مرحوم بادشاہ کے ایصال ثواب کے لیے ہزاروں کی کتابیں خریدی جائے اور غریب غیر مستقی لوگوں میں تقسیم کی جائے تاکہ ایصال ثواب بھی ہو اور لوگوں کے عقائد بھی درست ہوں, اعمال بھی سنور جائے. پھر آپ کی نگاہ ان غریب سادات بچوں پر تھی جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے تھے. عام یتیموں پر تو زکات کے مد سے پیسے خرچ کر سکتے ہیں اور سادات کے لیے زکات سے تو ان پر خرچ نہیں کیا جا سکتا. شیخ الاسلام نے شاہ وقت کو متوجہ کیا اور یتیم شہیدانیوں کے نکاح کے لیے باقاعدہ رقمیں منظور کروائی. آپ نے ان کا بھی اہتمام فرمایا ہے. شیخ الاسلام نے ملاحظہ فرمایا کہ ملک کے اندر جو مسلک ہے, مذبح ہے, جہاں سے جانور ذبح ہو کر لوگوں تک پہنچتا ہے گوشت, اگر اس کے اندر خرابی ہوگی, حلال غذا میسر نہیں آئے گی تو آدمی سچ بات نہیں کہہ پائے گا, عبادت کا لطف و مزہ نہیں ملے گا. توجہ نہیں لائی تو کیا ہوا, وہاں مسلک میں جو خرابیاں تھی اس کا خاتمہ یوں کیا کہ ایسے ملاؤں کو مقرر کیا جو باقاعدہ طور پر احکام ذبح کو جامعہ میں سیکھے. ان کے لیے آپ نے ایک باقاعدہ طور پر نظام مقرر فرما دیا. اسی طرح والد امام تو بیٹا بھی امام, والد خطیب تو بیٹا بھی خطیب, چاہے وہ صلاحیت رکھتا ہو یا نہیں رکھتا ہو, احکام جانتا ہو یا نہیں جانتا ہو. اب امام و خطیب اگر خود اسلام کے احکام کو نہ جانے, مسائل کو نہ جانے اور وہ خطابت پر آئے تو سوائے گمراہی کے, سوائے بدعملی کے اور کیا ہوگا. تو ضرورت محسوس کی اس شعبے کو آپ نے اس طرح سے منور کیا کہ ان حضرات کو فرمایا کہ والد اگر امام ہے تو بیٹا کا امام ہونا برا نہیں ہے مگر تعلیم سیکھو. ان کے لیے امامت کا شعبہ مقرر کیا اور ائمہ کرام کی باقاعدہ تربیت کروائی اور پھر خطبہ اور ائمہ تربیت کے ساتھ سوار کر آپ نے امت کو عطا فرمائے ہیں. آپ نے محسوس کیا سجادگان کے لیے بھی روحانی تربیت کی ضرورت ہے. ان کے لیے ہدایت الشیوخ کے نام پہ, ہدایت الشیوخ کے نام سے کتاب ترتیب دلوائی اور اس کا مقصد کیا تھا تاکہ اخلاق کیا ہے, طریقت کس کا نام ہے, روحانیت کس کا نام ہے, وہ اچھی طرح سے تربیت پائیں. پھر اس کے بعد اور اس کو ہدایت کے منصب پر بیٹھے تو ان کی توجہ سے, انفاس قدسیہ سے لوگوں کے دل میں اللہ کا ذکر بیٹھ جائے, وہ دنیا کی بردار لذتوں میں نہ کھو جائے, قرب مولا کی لذتوں سے سرشار زندگی گزارے. اس پر بھی آپ نے توجہ فرمائی. اور پھر کتابیں ایسی گرا قدر آپ نے لکھی ہے. عزیزان محترم, بظاہر 40 کتابیں ہیں اور ہر کتاب کے اندر معانی اور مفاہیم ایسے ہیں کہ عزیزان محترم ایک فقرے کی تشریح کرو. بلا مبالغہ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ ایک مستقل کتاب لکھ پائیں گے. اور میں اپنے برادران نظامیین سے عرض کرنا چاہوں گا, اے عزیز ساتھیو, آج دنیا کے حالات کو تم دیکھو. جیسے 3-4 روز پہلے جامعہ کا سیمینار ہوا, مقصد یہی تھا کہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کی خرابیوں کا خاتمہ الفاظ کے سہارے سے نہیں ہو سکتا, عملی کام سے ہو سکتا ہے. شیخ الاسلام نے کر کے دکھایا ہے. مقاصد الاسلام کے 11 حصے کیا تھے, یہ باقاعدہ طور پر جیسے جیسے حالات رونما ہو رہے تھے آپ نے اس پر حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے اسلامی مواد کو پیش کیا. جہاں توحید خداوندی پر یلغار ہو رہی تھی آپ نے اللہ کی توحید پر دلائل قائم کیے اور باطل نظریات کا آپ نے وہ توڑ جواب دیا. اور رد کرنے کا انداز بھی بڑا نصیحانہ ہے. پڑھنے والا مخالف بھی پڑھتا ہے تو دل کے اندر اس کے بات اتر جاتی ہے, تعصب کے اندر اتار کر پڑتا ہے تو قبول کرے بغیر کوئی چارہ نہیں رہتا. ہاتھ بدے رسالت پر حملہ ہوا, اس کا
اس کا جواب دیا. صحابہ کی محبت کی بھی تعلیم دی, اہل بیت کی عظمت کی بھی تعلیم دی ہے. کسی گوشے میں افراط و تفریط نہیں ہے. توسط کے ساتھ, اعتدال کے ساتھ نہایت ہی سہرا ہے اسلام پر امت کو ڈالنے کی سعی بلیغ کی اور بڑی کامیاب کوشش کی, اور اللہ نے آپ کو کامیابی بھی دی ہے. آپ کے دور میں قادیانی کا فتنہ باقاعدہ طور پر ابھر رہا تھا, وہ کہ دکن میں داخل نہیں ہوا تھا, مگر آپ کی نگاہ ہے بصیرت افروز ملاحظہ فرما رہی تھی کہ نہیں, اگر نظر انداز کر دیا جائے گا تو یہ امت کو تباہ و تاراش کر کے رکھے گا. اس کی کتابیں منگوائی آپ نے, ازالۃ الابہام پڑھی, اور پھر اس کا رد بلیغ آپ نے افادۃ الافہام کتاب کے ذریعے سے کیا, جو 1000 صفحات سے زائد صفحات پر مشتمل ہے. عزیزان محترم, کون سا گوشہ ایسا ہے جس پہ شیخ الاسلام کا علمی فیض نہ ہو کتابوں کے ذریعے سے, رسالوں کے ذریعے سے. پھر عزیزان محترم, ہم دارالفتہ میں فتوے دیں گے, ہم فقہ کی کتابیں پڑھائیں گے, لیکن کچھ لوگ وہ ہیں کہ فقہ کو ہی نہیں مانتے. مسائل کی ہزاروں کتابوں کے حوالے دے دو, ان کا جواب یہی ہے کہ فقہ خود بدعت ہے, اس کی اساس کتاب و سنت پر نہیں ہے. اب آپ کتنے دلائل دیں گے, رد المحتار بولو, فتاوی عالمگیریہ بولو, ہزاروں کتابیں فقہ کے جزیات کے طور پر ہم ان کو سناؤ تو کہیں گے یہ سب صحیح, ہم تو فقہ ہی کو نہیں مانتے. تو حضرت شیخ الاسلام نے بنیاد پر حملہ ہو رہا تھا, اس بنیاد کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے 2 جلدوں میں حقیقت الفقہ کے نام سے کتاب تحریر فرمائی. آپ پڑھتے ہیں, اور جو بھی پڑھے گا اگر وہ واقعتاً سنجیدگی سے پڑھتا ہے تو آج تک کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے بارے میں وہ حل نہ کر سکتا ہو. ہر ایک مسئلے کا حل ہے. اور انداز آپ کو بتاؤں, عصر حاضر کے نئے مسائل آ رہے ہیں, علماء کرام سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں کہ حل کیا جائے. مثال کے طور پر میں عرض کروں, اب پہلے قرآن شریف تو کتابی شکل میں تھا, اب میڈیا کے ذریعے سے وہ کیسٹ میں بھی منتقل ہوا. ہماری آواز سیڈیوں میں منتقل ہو رہی ہے, ڈی وی ڈیز بن رہے ہیں, الیکٹرانک میڈیا سے نشریات کا سلسلہ ہے. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ امت اگر ہم سے پوچھے قرآن کو ہاتھ لگانا بے وضو جائز نہیں ہے, کیا کیسٹ کو ہم ہاتھ لگا سکتے ہیں, کیا سی ڈی ڈی وی ڈی کو ہاتھ لگا سکتے ہیں, تو عزیزو ہمیں جزیات فقہ کے تلاش کرنے ہوں گے. لیکن چونکہ الیکٹرانک میڈیا کا یہ دور ہے, ہم جن کتابوں کو پڑھتے پڑھاتے ہیں اس وقت یہ ترقیات کا دور نہیں تھا, یہ شکل نہیں تھی, تو جزیہ بھی نہیں ملے گا. اب کس طرح سے حل کرے, قربان جاؤ عظمت شیخ الاسلام پر. اے شیخ الاسلام, آپ کی تحقیق پر ہماری ساری تحقیق قربان, آپ نے ہمیں رشتہ نہیں چھوڑا ہے, اپنی کتابوں کے ذریعے سے ہماری رہبری فرمائی ہے. اٹھاؤ مقاصد اسلام کا 8واں حصہ سورہ ناس کی تفسیر کی, اور تفسیر کی کلام اللہ کی بحث کر رہے ہیں, کلام لفظی, کلام نفسی. میں علمی گفتگو میں نہیں لے جانا چاہوں گا, یہ عقیدے کی بحث ہے, یہ علم کلام کی بات ہے. اس کو سمجھاتے سمجھاتے شیخ الاسلام سمجھانے پر آئے تو فرمائے اللہ کا کلام نبیوں کے پاس جو آتا ہے وہ کلام نفسی کا القاء ان کے قلب پر ہوتا ہے, وہ پڑھ کر سناتے ہیں. تو کلام اللہ وہ ہے جو ان کے دل پر اتارا گیا. اب جو پڑھ رہے ہیں وہ کلام نفسی نہیں ہے, کلام لفظی ہے, وہی کلام ربی ہے, مگر لفظوں کی شکل میں وہ ظاہر ہو رہا ہے. جب لکھتے ہیں تو تحریری شکل میں ہے, مکتوبی شکل میں بھی ہے, ملفوظی شکل میں بھی ہے. اب کلام بحیثیت کلام اللہ کے واجب التعظیم ہے. شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ واجب التعظیم ہے, ہاں اس کا تنزل کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو, واجب التعظیم ہے. اب مکتوب ہوا تو ابھی اس کی تعظیم کی خاطر بے وضو ہاتھ نہیں لگانا, لا یمسہ الا المطہرون, یہاں تک تو سب نے کہا. اب آگے کے اس وقت کے حالات میں آپ نے دیکھا یہ سی ڈی ڈی وی ڈی کا دور نہیں تھا, مگر اس وقت فونوگراف کی تختیاں تھی, اس وقت ٹیپ ریکارڈ کے فیتے تھے. شیخ الاسلام گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھو کلام اللہ جب کتابت کی شکل میں آیا تو اس کا بھی احترام لازم ہے, اور پڑھنے کے لیے احترام ہے. دیکھو جنابت کی حالت میں ہو تو قرآن نہیں پڑھ سکتے, کلام اللہ کی عظمت کی خاطر یہ حکم ہے, اور بے وضو چھو نہیں سکتے. کتابت کی شکل میں ہو, تحریری تو نہیں چھو سکتے. تو آپ نے فرمایا کتابت کی شکل میں بھی تو کلام اللہ ہی ہے, جو پڑھتے ہیں وہ کلام اللہ ہے, یہ تحریری شکل میں ہے. کاغذ کا احترام کیوں ہے, اس لیے کہ کلام اللہ لکھا ہوا ہے. آپ یہ سمجھانے کے بعد آگے فرماتے ہیں اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ فونوگراف کی تختیوں میں اور ٹیپ ریکارڈ کے فیتوں میں جو خطوط و شکلیں ہیں, جو نشان ہیں, جن کے سلسلے میں طے یہ ہے کہ آلے کی مدد سے جب اس کو بجایا جاتا ہے تو آواز قرآن کی نکلتی ہے, تو یہ خطوط میں ان نشانوں میں قرآن موجود نہ ہوتا تو برآمد کیوں ہوتا. اتنی باریکی کا جائزہ لے کر فرماتے ہیں لہٰذا اس پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بے وضو ان فیتوں کو ہاتھ لگانا بھی درست نہیں ہے, فونوگراف کی تختیوں کو بھی ہاتھ لگانا درست نہیں ہے, اس لیے کہ مدار ان پر کلام اللہ کی آواز کا ہے. تو اب آپ نے وہ سمجھایا, اس کی روشنی میں آج ہمارے لیے آسان ہو گیا.
ہم نے حضرت شیخ الحدیث کی خدمت میں حضرت کی یہ عبارت پیش کی. حضرت نے مفتی اعظم ہند مفتی جامع نظامیہ کی خدمت میں بھیجا. حضرت نے کتاب میں جو عبارت ملاحظہ کی تو بالکل بلا تعمل کے فرمایا, بالکل اس کی روشنی میں کہتے ہیں کہ CD کو جس میں قرآن محفوظ ہے بے وضوحات لگانا درست نہیں ہے. اسی طرح کیسٹ کی ریل کو قرآن جس کے اندر ہم نے پڑھا اس میں محفوظ ہو گیا, جب ہم اس کو ڈالتے ہیں ٹیپ ریکارڈ میں تو آواز آتی ہے, اس کو بھی ہاتھ لگانا درست نہیں ہے. اسی طرح سے موبائل میں قرآن ہوتا ہے جو میموری کارڈ ہے جس میں قرآن مجید محفوظ کیا گیا ہے, اگر میموری کارڈ کا قرآن ہے تو فون کو تو پکڑ سکتی کیونکہ وہ غلاف کی شکل میں وہ اندر ہے, لیکن میموری کارڈ کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے اسی جزئیت کی بنیاد پر کہ شیخ الاسلام نے ایک جدید مسئلے کے لیے راستہ کھول دیا ہے. باقاعدہ آپ نے فتویٰ نہیں لکھا ہے, آپ کے شاگرد کو آپ نے دارالاسلام میں مقرر کیا تھا, وہ فتویٰ لکھتے تھے, مسئلہ پیش آنے کے بعد جواب دینا ایک الگ بات ہے, لیکن شیخ الاسلام نے کتاب قرآن کی تفسیر کر رہے تھے, سورہ ناس کی نگاہ مقدس کی گہرائی کا اندازہ کرو, اس کی بلند پروازیوں کا اندازہ کرو, دیکھ رہی ہے. آنے والے میرے خوشا سینوں کے لیے آسانی ہو جائے, آپ نے یہاں بحث کی اور آگے بڑھ گئے. باقاعدہ فقہ کے طور پر لکھتے تو اور مزید بحث کرتے تھے, لیکن چونکہ تفسیر چل رہی تھی تو آپ نے ضمن بات بتلا دی اور آگے گزر گئے. اس سے معلوم کیا ہوتا ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ شیخ الاسلام کی کتابوں میں گہرائی جو ہے وہ آپ کے دیگر علوم میں ماہر ہونے کی دلیل ہے. علوم اسلامیہ کے تو تاجدار ہے ہی ہے, لیکن طب کے حکمت کے بھی علم میں آپ ہر فن کے اعتبار سے شہسوار نظر آتے ہیں. آپ کو اللہ نے وہ مقام دیا, آپ کی کتابوں میں سائنس کے اعتبار سے ہم نے مواد جمع کیا, اللہ نے توفیق دیا تو آئندہ کسی موقع پر شیخ الاسلام علوم سائنس کے ایک امام کی حیثیت سے کتنے آپ نے مباحث کیے ہیں, وہ مواد انشاءاللہ شیخ الجامعہ کی سرپرستی میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. تو عزیزان محترم عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ شیخ الاسلام نے جو گہرائی کے ساتھ استنباط کیا ہے یقیناً وہ آپ کے کمال تبحر کی دلیل واضح ہے. عزیزان محترم اب اختتام کی طرف میں آ رہا ہوں, 3 منٹ باقی رہ گئے ہیں, تو محترم سامعین میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی کی گہرائی ہے. اب بات یہاں آگے تو میں اس کو اور واضح کر دوں, اگر میموری کارڈ میں قرآن شریف ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر اور بھی مواد اس میں بھرا ہوا ہے اور بھی کتابیں آپ نے اس کے اندر محفوظ کر دی ہے, تو پھر اب ہاتھ لگانے کے لیے فقہ کا وہ فائدہ دیکھنا ہوگا آپ کو, کون سا کہ کسی کتاب میں قرآن بھی ہے اور تفسیر بھی ہے. تو اب تفسیر قرآن اور قرآن مجید اس میں ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ قرآن سے زیادہ اگر تفسیر کے کلمات ہوں تو بے وضوحات لگا سکتے. اسی پر گفتگو کرتے ہوئے ہمارے مفتی عظیم الدین صاحب قبلہ دعوت برکاتہ اللہ علیہ نے اس عبارت کی وضاحت میں فرمایا کہ اگر میموری میں قرآن کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں اور وہ مواد اس سے ظاہر ہے تو پھر ہاتھ لگانے کی گنجائش ہے. خالص قرآن ہو یا پھر قرآن کے ساتھ کچھ اور مواد بھی ہے مگر کم ہے مقدار میں تو پھر اس کو ہاتھ لگانا منع ہے. یہ مسئلہ آپ کو ہم نے یہاں کی دارالفتہ کا بتایا ہے, لیکن علماء کرام کی تحقیقات مختلف ہوتی ہے, کوئی عقیدے کی بنیاد کا مسئلہ نہیں ہے, ایک نئے مسئلے پر تحقیق ہے. دارالفتہ میں دیگر حضرات کچھ اور بھی تحقیق پیش کر سکتے ہیں, چنانچہ دیگر بات علماء ہمارے ہندوستان کے CD کو بے وضو ہاتھ لگانے کو جائز کہتے ہیں, ان کی اپنی تحقیق ہے, ہم کسی کی تحقیق کو غلط نہیں بول رہے, ہم صرف یاد کرنا چاہتے ہیں کہ شیخ الاسلام نے تحقیق جدید کے لیے بھی ہمیں راہ ہموار کر دی ہے. آپ نے راستے ایسے بنا دیے ہیں, ہمیں چل کے آگے بڑھنا ہے. بس میں یاد کرنا چاہوں گا کہ حضرت شیخ الاسلام کی جو تعلیمات ہے, شیخ الاسلام کی جو خدمات ہے, ہم سب کو اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ حالات کے تقاضوں کو ہم سمجھیں. آج پورے دنیا کے لیے چیلنجز بنے ہوئے ہیں. آج ہماری بیٹیاں بے دین ہوتی جا رہی ہے, ارتداد کا فتنہ اپنی لپیٹ میں لیتا جا رہا ہے, قادیانیت کا زور ہو بڑھتا جا رہا ہے. تو شیخ الاسلام کے ان خطوط اور ان اصول کو اپناتے ہوئے ہمیں نہایت ہی بہت ہی مستعدی کے ساتھ کام کرنا چاہیے. میں یس کرنا چاہوں گا, ہم کو بننا ہے نشان راہ منزل دوستو. ہم اگر بھٹکے تو کتنے کارواں ہو جائیں گے. نئے عنصر آتے نہیں چمن میں گل کھلانے کو, یہی مٹی سنورتی ہے, یہی ذرے ابھرتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے یہ امانت الحمدللہ بڑی دیانت کے ساتھ امت تک پہنچا رہے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ شیخ الاسلام کی کتابوں کو ماشاءاللہ بڑی عظیم کتابیں ہیں کہہ کر تعریف کر کے رخصت نہ ہو جائے, پڑھیں, مطالعہ کریں, ان میں جو علوم ہے ان علوم سے اپنے سینوں کو روشن کریں. ہم پڑھ کر جب اس کا تاثر پیش کریں گے تو سامنے والا ضرور متاثر ہوگا. صرف ہماری بغیر مطالعے کی تعریف میں اور گہرے مطالعے کی تعریف میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو عزیزان محترم, حالات زمانات کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے. حضرت شیخ الاسلام امام انوار اللہ کا یہ علمی مقام تھا تو روحانیت میں بھی کتنا ان کا مقام تھا. آپ رات میں فتوحات مکیہ کا درس دیا کرتے تھے اور اس موقع پر کرم نوازی کیسے ہوتی تھی. آپ ایک عارف اللہ بھی ہے, عاشق رسول اللہ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ درس دے رہے ہیں, ابھی ہوتا ہے ہم پڑھاتے ہیں, کبھی کوئی عبارت ایسی گنجلک آ جاتی ہے, ہم سمجھاتے ہیں, مسئلہ حل
کوشش کرتے ہیں, اگر نہیں سمجھا سکے تو ہم کہتے ہیں کل پھر مطالعہ کر کے بولیں گے, ہمارے اساتذہ سلامت ہے رجوع کر کے بولیں گے. علمی دنیا میں یہ کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا, ایسا ہوتا ہے. لیکن شیخ الاسلام جب پڑھا رہے تھے کتاب, آ گئی ایک پیچیدہ عبارت, حل کر رہے ہیں لیکن حل نہیں ہو پا رہی ہے, تو درس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کہا جائے کل بتایا جائے گا. مگر یہ کون ہے؟ یہ انتخاب مصطفیٰ ہے یا دائے حبیب کبریا ہے. ان کے لیے اللہ پاک نے ایسا نہیں رکھا کہ یہ کل بتاؤں کہے. اسی موقع پر حضرت ندیمہ بیگم صاحبہ جو کشف و کرامت میں آپ کی مشہور مریدہ ہے, کہتی ہے میں نے جو سر جھکایا تو کیا دیکھا, یہاں سے حتیم کعبہ تک راستہ منور ہو گیا. امام الانبیاء حتیم کعبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے اصحاب کو درس دے رہے ہیں. شیخ الاسلام کے رکنے پر فرماتے ہیں آپ حضرات کا توقف کریں, میرا بچہ انوار اللہ حل مضمون سے قاصر ہو چکا ہے. آقا نے توجہ مبذول کی, امام انوار اللہ مسئلے کو حل کر دیے. آقا مسکرا کر فرماتے ہیں چلو توجہ سے مسئلہ حل ہو گیا. عزیزوں, یہ شیخ الاسلام کو وراثت میں ملا ہے اور ہم انوار اللہیوں کو یہ فیض ملتا ہے, ملتا ہی رہے گا, بشرطے کہ ہم بن کر رہے. جستجو کرنا ہمارا کام ہے, محنت کرنا ہمارا کام ہے. عزیزان محترم, حالات کو سمجھے, دلوں کے اندر اپنی وسعت پیدا کریں. ہر ایک صاحب علم کے علم کی قدر کریں اور ہر صاحب تصنیف کی تصنیف کی قدر کریں. شیخ الاسلام کی تصنیفات کو آج کل ہم دنیا کے اندر پھیلائے. الحمدللہ مشاہد العلوم نے ہی بیڑا اٹھایا اور نئے انداز سے کتابیں پوری چھپ کر آ رہی ہے. اللہ ہمارے اساتذہ کو سلامت باکرامت رکھے. یہ وقت کے نبات ہیں, حالات پر کڑی نظر رکھتے ہیں, نفس کو پکڑ کر اس کا علاج بتاتے ہیں. ہمیں انہوں سے جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کو دنیا میں پھیلانے کی ضرورت ہے. جامعہ ہر جگہ نہیں آئے گا, ہر فرزند جامعہ خود اپنی ذات میں جامعہ ہوگا. جہاں بھی جاؤ شیخ الاسلام کے فیضان کو پھیلاؤ, عظمت شیخ الاسلام دنیا کو بتاؤ. اور یہ صرف اس لیے نہیں کہ نظامی ہے کہہ کر رہے ہیں. اگر کوئی انصاف پسند شخص اسکالر ہو تو آپ کی تحقیقات علمیہ کو دیکھ کر وہ یہی کہے گا جو ہم کہہ رہے ہیں, اس سے زائد کہے گا. عزیزان محترم, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مالک و مولا حضرت شیخ الاسلام کی باقی تعلیمات پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما اور آپ کے فیوز و برکات پر سب کو مستفید و مستفید فرما. اور ہمارے شیوخ کو, جامعات کو اور انتظامی کمیٹی کے ذمہ داروں کو, میر صاحب کو, کام کو, تمام طلباء قدیم و جدید کو, محبین مخلصین کو اپنی خاص عنایتوں سے مالامال فرما. اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو شیخ الاسلام کے تصدیق میں قبول فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.